بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی 58 نمبر آیا مبارکہ ہے اور چھٹا رکوع ہم پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا کان ذالک فی الکتاب مسطورا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا بارہا قرآن میں ذکر کیا۔ قیامت سے قبل اس دنیا میں جتنی آبادی ہوگی سب ختم ہو جائے گی۔ ایمان والے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو ویسے ہی اپنے پاس بلا لے گا۔ جو کفر پر، اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی انہیں عذاب بھی دے گا۔ ماضی میں بھی ایسا ہوا، مستقبل میں بھی ہوگا، لیکن بہرحال سب نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا فیصلہ پہلے سے کر دیا ہے۔ مختلف کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے کہ جناب آپ جس عذاب کا ذکر کر رہے ہیں اس کو جلدی بلائیں، جلدی آ جائے ہمارے پاس، یا کوئی یہ نشانیاں دکھائیں ہمیں، ایسا کریں کہ یہ جو پہاڑیاں ہیں ہمارے سامنے سونے کی بن جائیں، یہاں پر ہمارے سامنے نہریں جاری کر دیں۔ مختلف طرح کی نشانیاں مانگ رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعتاً یہ سارا کچھ جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں یہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے پہلی امتوں کو بھی نشانیاں دی تھیں، لیکن جب انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کیا، ان کا مذاق اڑایا، تو پھر ہم نے فوراً ان کو عذاب میں پکڑ لیا۔ تو ان کو تو ہم مہلت دے رہے ہیں، اگر پھر بھی نہیں مانیں گے، نشانی آ جائے گی، قبول نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی فوراً آئے گا، مہلت نہیں ملے گی۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے رہے۔ جب بھی فرشتوں نے آ کے عرض کیا تو حضور نے یہی فرمایا کہ میں ان کی ہدایت اور رہنمائی چاہتا ہوں۔ جیسے طائف کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، تو انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر پتھر برسائے، حضور کو تکلیفیں دیں، آپ کے پاؤں مبارک لہو سے تر ہو گئے، جوتی لہو سے بھر گئی۔ تو فرشتہ آ گیا اور کہا کہ جناب اجازت دیں، اللہ کی طرف سے مجھے یہ امر ہے، اگر آپ چاہیں تو ان ساری کی ساری بستی کو اٹھا کے دوسری طرح یعنی پلٹ کے نیچے مارا جائے اور سب کے سب تباہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ممکن ہے کہ یہ ہدایت حاصل کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ میں اپنی قوم کی ہدایت کا سوال کرتا ہوں اور ان کی ہدایت مانگتا ہوں۔ یہاں ارشاد فرمایا گیا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، جو بھی کوئی بستی ایسی ہے، نحن مہلکوہا، ہم اسے ضرور ختم کریں گے، ہلاک کر دیں گے، یعنی ختم کر دیں گے، قبل یوم القیامہ، قیامت سے قبل جو بھی دنیا میں آباد ہوں گے سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ او معذبوہا عذابا شدیدا، یا تو آرام سے ختم ہو جائیں گے یا پھر ان کو سخت قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ معذبوہا یعنی ہم ان کو عذاب دیں گے، عذابا شدیدا، سخت شدید عذاب۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، اور یہ کتاب میں لکھا جا چکا ہے، یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا، قیامت آئے گی اور اس سے پہلے پہلے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وما منعنا، اور ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا، ہمیں کوئی چیز مانے نہیں ہوئی، ان نرسل بالآیات، کہ ہم نشانیاں بھیجیں، الا سوائے اس کے ان کذب بها الاولون، کہ پہلے لوگوں نے بھی ان کو جھٹلا دیا تھا، یعنی وہ نشانیاں جب آئیں تو پہلے لوگوں نے ان کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، مذاق اڑایا۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نشانی کا ذکر کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، اور ان کی قوم نے، قوم سمود نے، انہوں نے کہا کہ آپ جناب ہمیں دکھائیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی نشانی ہمیں دکھائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو پہاڑ سے، پتھر کے اندر سے
ایک اونٹنی برآمد ہوئی۔ فرمایا دیکھو پتھر سے تو کبھی بھی جانور اس طرح برآمد نہیں ہوتا، یہ تمہارے لیے اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے، اس کا احترام کرنا اور اس کا خیال رکھنا، یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، اس اونٹنی کو بھی پریشان کیا، اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو عذاب سے پکڑ لیا۔ یہاں ذکر کیا گیا وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، اور ہم نے قوم سمود کو ناقہ یعنی اونٹنی عطا کی، مبصرۃً واضح ایک نشانی تھی، فَظَلَمُوا بِهَا، اور انہوں نے اس کے ساتھ بھی ظلم کیا۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم آیات کو نہیں بیچتے مگر ڈرانے کے لیے، یعنی جو نشانیاں ہم بیچتے ہیں یہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے، تاکہ لوگ ڈر جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ بے شک آپ کے رب نے لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی سب کے سب لوگ اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہیں، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو اللہ کے احاطہ قدرت سے باہر ہو، سب کے سب، ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں، اللہ تعالیٰ ان سب کو محیط ہے، ان سب اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے علم اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سب کنٹرول میں ہیں، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر ہو۔ وما جعلنا الرؤیا التي اریناک، اور جو ہم نے آپ کو رؤیت کروائی، جو ہم نے آپ کو دکھایا، التی اریناک یعنی رؤیا کا مطلب ہے معراج کی رات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چار چیزیں دکھائیں، اریناک جو ہم نے آپ کو دکھائیں، وہ ہم نے نہیں بنائی الا فتنۃ للناس مگر لوگوں کی آزمائش کے لیے، یعنی وہ جو رات کے مختصر حصہ کے اندر جس کا ذکر ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں پڑھا، رات کے مختصر حصہ میں جو اللہ نے سیر کروائی، فرمایا وہ سیر ہم نے نہیں بنائی مگر لوگوں کی آزمائش، یعنی اس کو لوگوں کے لیے آزمائش ہی بنایا تھا کہ دیکھے کون مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ ابو جہل تھا، اس نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ رات کے مختصر حصہ میں آپ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک گئے ہوں اور پھر آپ نے وہاں پر یہ کچھ دیکھا ہو، پھر واپس بھی آ گئے اور پھر صبح آپ ہمارے پاس موجود ہیں، وہاں تو مہینوں لگتے ہیں آنے جانے میں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ نہ ماننے والوں نے انکار کر دیا، لیکن جب یہی بات حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تھوڑے سے حصہ کے اندر یہ سارا معراج کا سفر کر کے آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں معراج کا سفر کر کے آیا ہوں، تو انہوں نے فوراً تسلیم کیا، ان کا ہاں اگر وہ کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ اس سے اگلی باتیں کرتے ہیں، اس سے زیادہ یعنی ہمارے عقل اور شعور سے بعید باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم مانتے ہیں کیونکہ ہم نے آج تک ان کو سچا پایا، ہم نے کبھی بھی ان کو کسی بھی معاملے میں غلط بیانی کرتے نہیں دیکھا، ہمیشہ وہ سچ بولتے رہے، ہم نے ان کو صادق اور امین پایا، اور یقیناً اگر انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے معراج کا سفر کیا ہے اور وہ ساری کی ساری سیر کی ہے تو ہم مانتے ہیں بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش بنایا۔ ایک آزمائش یہ ہے وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور ایک آزمائش کیا تھی، وہ درخت قرآن میں جس کے لیے لعنت کا ذکر کیا گیا، یعنی وہ درخت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا شکار لوگوں کو کھلایا جائے گا، وہ درخت ہے، اس کو شجرہ ملعونہ کہا گیا۔ یعنی جہنم کے اندر جب لوگ جائیں گے تو قرآن مجید نے کہا کہ وہاں شجرۃ الزقوم ہے، ایک زقوم کا درخت ہے، وہ کانٹے دار جھاڑی، سخت قسم کی بد ذائقہ، کڑوی اور کانٹے بھی ہیں، اور وہ جہنمیوں کو کھلائے جائیں گے۔ اب جب یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی تو یہ بھی آزمائش تھی۔ ایک تو آزمائش تھی واقعہ معراج کہ مختصر عرصہ کے اندر اتنی سیر ہو گئی، یہ بھی آزمائش تھی کہ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، اور دوسری آزمائش یہ والی درخت کی بھی، جہنم کے اندر تو آگ ہی آگ ہوگی، اور اس آگ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت آگ ہے، اور اس میں ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے گی۔ جب ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے گی تو درخت کہاں سے آ گیا؟ یہ لوگوں نے اس کا انکار کر دیا، اور ابو جہل نے باقاعدہ مذاق اڑایا، اس نے کہا کہ دیکھیں ایک طرف ہمیں کہتے ہیں کہ جی اس میں اگر یہ پتھر بھی جائیں گے تو وہ بھی پگھل جائیں گے، یعنی جہنم کے اندر پتھر بھی راکھ بن جائیں گے،
دوسری طرف کہتے ہیں کہ وہاں درخت ہوں گے اور درخت جو ہے وہ جہنمیوں کو کھلائے جائیں گے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ فرمایا یہی تو آزمائش ہے کہ تم مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ اصل میں ایمان والے تو کیا ہیں؟ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لانے۔ اگر ہر چیز ہی انسان کے عقل میں اور شعور میں آنے والی ہو تو پھر آزمائش کس بات کی ہوگی؟ پھر تو انسان کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے یہ بات عقل میں آ رہی ہے، ہاں ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ماننے کی بات تو وہاں آتی ہے جہاں انسان کا عقل اور شعور ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اور دامن انسان کا چھوڑ کے اب اس کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ بھی دیکھیں اب آپ مانتے ہیں یا نہیں۔ ایمان تو یہی ہے، یؤمنون بالغیب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ہوگا تو ہوگا، ایمان والے تو مانتے ہیں، اور ایمان والوں نے کہا جی ہم مانتے ہیں۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں۔ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور اس ڈرانے نے ان میں اضافہ نہیں کیا مگر سخت قسم کی سرکشی، طغیاناً کبیرہ، بڑی سرکشی۔ یعنی چاہیے یہ تھا کہ جب ان کو ڈرایا جائے، ان عذاب سے ڈرایا جائے، پہلی امتوں کا ذکر کیا گیا، قوم سمود کا ذکر کیا گیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ کا عذاب آ گیا، تو یہ سارا واقعہ ذکر کیا اور اس طرح کی آیات ذکر کر کے ان کو ڈرایا گیا۔ تو یہ ڈرانا اصل میں تو اس لیے تھا تاکہ ان کے دل میں خوف پیدا ہو اور وہ اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے کوشش کریں، اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں۔ لیکن جیسے ہی اس طرح کی آیات آتی وہ مزید سرکشی کرتے اور اس کا مذاق اڑاتے۔ تو فرمایا کہ جو ہم ان کو ڈراتے ہیں، اس ڈرانے نے ان کی سرکشی میں اور اضافہ کیا ہے، تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ مزید آگے ہی سرکشی میں آگے ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں وہ مزید جو ہے وہ سرکش ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان آیات مبارکہ سے ہمیں جو بات سمجھائی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف چیزیں ہیں، مختلف آیات ہیں جو اللہ آزمائش کے لیے ہمیں عطا کرتا ہے، مختلف معجزات یا مختلف اس طرح کی آیات، اور وہ دیکھتا ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے ان فرامین پر عمل کرتے ہیں، ان فرامین کو قبول کرتے ہیں، مان لیتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں۔ جو ماننے والے ہیں وہ یقیناً ایمان والے ہوں گے، اور جو پھر ہر چیز کو عقل پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دعوت دی ہے اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔